تیاری تو ہوتی نہیں ہے اس کی، مطلب ظاہر ہے ہم نے کوئی طے نہیں کیا تھا کہ جی تیاری تو یا تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو آخری چیپٹر کا یعنی جو چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے اس میں سے مینیجریلزم پڑھ لیں، جی جناب، ایک چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ فاشزم کی جو بحث ہے اسے مکمل کرنے کے لیے وہ ہم میدان والا وہ پڑھ لیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، دونوں میں سے جو باتیں آپ بھائی پسند کریں وہ کر سکتے ہیں، اور ابھی ہم 9:30 بجے تک کریں گے، پھر 9:30 بجے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اختتام کریں گے۔ اب دونوں میں سے آپ بتائیے کہ مینیجریلزم پڑھیں یا وہ فاشزم کو مکمل کریں، جیسا آپ کا ڈاکٹر صاحب میرے ہمیں فاشزم کو مکمل کرنا ہے کہ یہ بحث ہے صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ فاشزم ٹھیک ہے، اور نیکسٹ ٹائم ہم بتا دیں گے کہاں سے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ لیکن اس میں جو اکنامک بحث ہے وہ زیادہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، لیکن مینیجریلزم تو پڑھنا تو ضروری ہے، لیکن مینیجریلزم مسئلہ ہے تو مینیجریلزم آپ تیار کر لیں۔ ہاں، کیوں آپ نہیں کر بالکل۔ اچھا آج فاشزم کا وہ پڑھ لیں دوسرا والا، میری گاڑی میں رکھا ڈاکٹر صاحب، لے کر آتا ہوں۔ ہاں لے آئیے، میں وہ لائیے گا وہ میدان میں، ہم میدان میں جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے دیکھا نہیں ڈاکٹر صاحب، ابھی نہیں نہیں دیکھا تو یہ محض کافی اس کتاب کی کمپوزنگ تو شروع ہوئی، مطلب وہاں سے لاہور سے مطلب بھجوائے مصور نے بھجوا رہے ہیں۔ ہاں انہوں نے بھیجا وہ، یعنی انگریزی کے تمام الفاظ غلط ہیں اور زیادہ جگہ نہیں تھی ان کو پوچھا، لیکن انہوں نے باقاعدہ 3-4 اچھا، اچھی بات ہے۔ مجھے دوبارہ بھی بھیجنا پڑتا ہے۔ مجھے جو اس میں وہ ہے کہ یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو چیپٹر کی بڑے اس میں غلطیاں بہت زیادہ یعنی ٹائپ اور اس کی نہیں خیالات کی، اور جیسے کہ یہ کہ جو تشدد وغیرہ وہ کوئی ٹھیک وہ نہیں کرا مطلب بات ہاں ابھی تو یہ کر لیں، پھر 9:30 بجے تک یہ کر لیں۔ ہاں جی بالکل، ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا نام ہے، یہ والا کریں، ہم جیتنے کے لیے نہیں لڑے؟ نہیں یہ نہیں، ہم وہ پڑھیں گے جو اس کا تتمہ ہے، وہ جو ہے وہ ہے میدان میں، ہم میدان میں رہنا ہے، میدان والا کہاں؟ ہاں جی، ہم جیتنے کے لیے نہیں، میدان میں ہاں ہاں یہی ہم جیتنے کے لیے نہیں، میدان میں رہنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ حلقہ 246 میں اپنی پے در پے عبرتناک شکستوں کا جواز اسی دلیل کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ ہم 77 سے 234 کے انتخابی میدان میں ہیں اور ہر مرتبہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ذلت آمیز شکست کھا رہے ہیں۔ 2015 میں ہمیں 2013 کی بنسبت کم ووٹ ملے جب ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن ہم 2018 میں پھر کھڑے ہوں گے تاکہ ذلیل ہونے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کریں۔ ہم اپنے تاریخ کے قیدی بن گئے ہیں اور ہم نے نظریات کو عقیدے کا درجہ دے دیا۔ ہم جمہوریت، دستوریت اور انتخابات پر ویسے ہی ایمان لے آئے ہیں جیسے توحید، رسالت اور آخرت پر۔ ان میں سے کسی چیز کو رد کرنا کفر سمجھتے ہیں۔ اگر بقائے میں ہوش و حواس 1977 کے بعد کی پہم ذلت آمیز شکستوں کا جائزہ لیا جائے تو مندرجہ ذیل حقائق سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، اچھا اس سے پہلے اس پیراگراف پہ کوئی گفتگو، مثلا میرے خیال میں پہلی بات جو میں اس کے بارے میں عرض کروں گا وہ یہ کہ یہ نہایت متشدد یہ تو ہے، یہ بالکل پہلا کا پیراگراف تو بتا رہا ہے کہ آگے کیا ہوگا، پہلا پیراگراف بتا رہا ہے آگے کیا ہوگا۔ یہ نہایت متشدد ہے اور اس کو ماڈریٹ کرنے کے اس میں جو کلیدی خیال ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ جو حکمت عملی ہم نے اختیار کی ہے قیام پاکستان کے بعد سے، وہ ہمارا عقیدہ بن گیا ہے، محض ہمارا نظریہ نہیں بلکہ اس کے اوپر ہم ایمان کیا بلکہ ایمان والا یہ عقائد اور نظریات کی جو سپریشن ہے یہ تو ہماری فکر کی بالکل اپنی حد میں ہے نا۔ تو
دستور کے اوپر اس طریقے سے ایمان لے آنا جیسے توحید پہ آپ دستور کو نظریاتی بنیادوں کے اوپر ایکسپٹ کرنا دوسری چاہتا ہے، اس سے ایمان لے آنا ایک بالکل دوسری بات ہے۔ لہذا ہماری جو بنیادی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوری عمل کو استعمال کرنے میں کچھ مسئلہ نہیں، لیکن جمہوری عمل پہ ایمان لے آنا چاہیے۔ بالکل۔ پر ڈاکٹر صاحب اس میں تو پھر ہم نے جو اس کا عنوان دیا ہے وہ تو یہ دیا، عنوان تو ہم نے یہ دیا کہ ہم جیتنے کے نہیں، میدان میں رہنے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ ہم اس کو تو ایمان لے آئے ہیں نا، ہم اس لیے یعنی یہ ہم کیسے مثلا یعنی یہ کہ جیسے کہ یہ کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، مثلا آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں حج پہ چلا جاؤں، میں کبھی بھی زندگی بھر حج پہ نہیں جا پاتے، لیکن دعا تو آپ مستقل یہ مانگتے رہتے ہیں، اس لیے نماز تو کبھی نہیں چھوڑتے کہ اس وجہ سے کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمیشہ یہ دعا کیوں؟ آپ تو عقیدہ ہے یہ آپ کا نظریہ تھوڑی، نظریات تو بدلتے رہتے ہیں، اگر آپ کا نظریہ ناکام ہوتا نظر آئے تو آپ دوسرے نظریہ، لیکن عقائد کے ساتھ یہ تھوڑی ہوتا ہے، عقائد تو یہ ہے کہ ہمیشہ وہی رہتے ہیں، چاہے وہ ان کا کچھ بھی نتیجہ نہیں، عقیدہ آپ کا نہیں کرتے۔ ڈاکٹر میں نے کبھی کبھار بائیکاٹ بھی تو کیا ہے۔ ہاں بائیکاٹ کیا تو اس کے نتیجے میں عقیدے پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا، چھوڑا نہیں ہے اس کو، چھوڑا تو نہیں، مطلب اس کی جگہ کوئی دوسرا طریقہ تو نہیں اختیار کیا جی آگے۔ اگر مقام ہوش و حواس 1977 کے بعد کی پہم ذلت عامر شکستوں کا جائزہ لیا جائے تو مندرجہ ذیل حقائق سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، انتخابی میدان کبھی بھی پلے فیلڈ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ، ہاں، یعنی انتخابی میدان ایسے کبھی نہیں ہو سکتے جس کے اندر تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں کامیاب ہونے کے یا ناکام ہونے کے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا میدان ہوگا کہ جس کے اندر سب کو برابر کا یہ امکان ہے کہ وہ اس میں فتح حاصل کرے۔ ہاں جی، سرمایہ ریاست ان کو پھر سے سرمایہ ریاست ان کو سرمایہ دارانہ قوت کو مستحکم کرنے کے لیے قائم کرتی ہے، اور عموماً سرمایہ دارانہ نظریات کی حامل قوتیں ہی مساوی بنیادوں پر ان میدانوں میں رسہ کشی کرتی ہیں۔ برطانیہ کے 2015 کے انتخابات ان معنوں میں سرمایہ دارانہ عدل کا دستوری اظہار نہیں، دستوری اظہار ہیں، دستوری اظہار ہے کہ کوئی بھی سرمایہ دارانہ نظریاتی قوت کنزرویٹو، لبرل، سوشل ڈیموکریٹ، قوم پرست کامیاب ہو سکتی ہے، اور انتخابی عمل کسی خاص سرمایہ دارانہ نظریے کو ناگزیر نہیں بتاتا، لیکن سرمایہ دارانہ عدل کا یہ بھی تقاضا ہے کہ غیر سرمایہ دارانہ نظریے کی حامل کوئی سیاسی قوت سرمایہ دارانہ اقتدار کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ میں غیر سرمایہ دارانہ قوانین ریاستی عمل بشمول انتخاب سے بالکل یا خارج کر دیے گئے ہیں، یعنی قوانین قوتیں، یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ میں غیر سرمایہ دارانہ قوتیں اس سے پہلے یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ آپ پھر سے پڑھیں، یہی اس میں ہم گفتگو کریں گے، آپ یہ پیراگراف پھر سے پڑھ لیں۔ انتخابی میدان کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو سکتے، سرمایہ دارانہ ریاست ان کو سرمایہ دارانہ قوت کو مستحکم کرنے کے لیے قائم کرتی ہے، اور عموماً سرمایہ دارانہ نظریات کی حامل قوتیں ہی مساوی بنیادوں پر ان میدانوں میں رسہ کشی کرتی ہیں۔ برطانیہ کے 2015 کے انتخابات ان معنوں میں سرمایہ دارانہ عدل کا دستوری اظہار ہے کہ کوئی بھی سرمایہ دارانہ نظریاتی قوت کامیاب ہو سکتی ہے، یعنی کنزرویٹو، لبرل وغیرہ وغیرہ، اور انتخابی عمل کسی خاص سرمایہ دارانہ نظریے کو ناگزیر نہیں بتاتا، لیکن سرمایہ دارانہ عدل کا یہ بھی تقاضا ہے کہ غیر سرمایہ دارانہ نظریے کی حامل کوئی سیاسی قوت سرمایہ دارانہ اقتدار کے لیے خطرہ نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ میں غیر سرمایہ دارانہ قوتیں ریاستی عمل سے بالکل یا خارج کر دی گئی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس نظام کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا تو اس کے کیا معنی ہے اس پیراگراف کے مطابق؟
ڈاکٹر صاحب وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام پہ جن کا یقین ہوتا ہے یا جو سرمایہ دارانہ نظام کے دیکھیں نا سرمایہ دارانہ نظام زندگی بحیثیت مجموعی ایک چیز، اس کے اندر سرمایہ دارانہ انفرادیت بھی ہے، سرمایہ دارانہ معاشرت بھی ہے اور سرمایہ دارانہ ریاست بھی ہے۔ وہ نظام زندگی اپنا نظام اقتدار جب مرتب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نظام زندگی کے تحفظ کے لیے کرتا ہے نا۔ لہذا سرمایہ دارانہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ انفرادیت، معاشرت اور اقتدار محفوظ رہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظریات کئی ہیں۔ اشتراکیت بھی ایک سرمایہ دارانہ نظریہ ہے، لبرلزم بھی ایک سرمایہ دارانہ نظریہ ہے، سوشل ڈیموکریسی بھی ایک سرمایہ دارانہ نظریہ ہے، لبرلزم بھی ایک سرمایہ دارانہ نظریہ ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ یہ ہم سب کو برابر کا حصہ دیں گے تو اس کا حصہ چھوڑ دیں گے یا کہ سرمایہ داری کو ختم کر دیں، ہے نا۔ اگر کوئی غیر سرمایہ دارانہ عدل کا یہ بھی تقاضا ہے کہ غیر سرمایہ دارانہ قوت یعنی نہ ابھرے، ورنہ تو سرمایہ دارانہ نظام خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا جب آپ کہتے ہیں کہ اگر فرض کیجیے آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان میں انتخابات میں آپ کو بھی ویسے ہی موقع دیا جائے جیسے دوسروں کو دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سرمایہ دارانہ نظام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ سرمایہ دارانہ عدل کے قیام میں آپ کا بھی ویسے ہی ایک رول ہو سکتا ہے جیسے لبرلوں کا ہے، کمیونسٹوں ہے، سوشلسٹوں کا ہے، سوشل ڈیموکریٹس کا ہے وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب ہم جو تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا تجزیہ یہ تو نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی اس لیے ہار جاتی ہے کہ وہ چونکہ ایک دینی جماعت ہے اس وجہ سے اس نظام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ ہم اس کو جیتنے نہیں دیتا، یہ تو نہیں کہتے۔ نہیں ہم تو یہ نہیں، یہ بات صحیح ہے آپ کی، میری رائے میں ایسی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اسی لیے ہارتی ہے کہ انتخابی عمل غیر منصفانہ ہے اور اس کو وہ مواقع نہیں۔ مثلا اگر آپ پڑھ کیجیے اسی جو 2234 کے انتخابات کا تجزیہ پڑھیں، فرائیڈے اسپیشل میں جو اس کے 2 مضامین آئے ہیں جس کو آپ پڑھیں تو اس کے اندر یہی دعویٰ ہے کہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ منصفانہ انتخابات تھے، بلکہ اس کے اندر یہ ذاتی ہوئی وغیرہ۔ جتنا زیادہ جماعت اسلامی سرمایہ داری کے لیے اسٹیبلشمنٹ کم خطرہ سمجھے گی اتنا زیادہ اس کو مساوی مواقع دیے جائیں۔ اگر فرض کیجیے ہمیں اب زیادہ ٹی وی کوریج مل رہا ہے اور اس کا امکان کہ ہماری سیٹیں وغیرہ بڑھ جائیں وغیرہ، تو یعنی وہاں آئندہ 2018 میں ہم 3 کے بجائے 20 سیٹیں لے جائیں وغیرہ، یہ امکان، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کے وفادار ہیں اور ہم سے سرمایہ دارانہ نظام کا کوئی خطرہ نہیں۔ ورنہ انتخابی عمل سے جب غیر سرمایہ دارانہ جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں تو اس انتخابی عمل کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اخوان کی مثال ہے یا الجیریا کے 1990 کی مثال ہے، غیر سرمایہ دارانہ قوتیں جب کامیاب ہوتی ہیں انتخابی عمل کے ذریعے تو سرمایہ دارانہ نظام زندگی ان کو رد کر دیتا ہے۔ سرمایہ دارانہ عدل کا تقاضا یہی ہے، اس لیے کہ ہر نظام کا اپنا تصور عدل اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ نظام محفوظ رہے۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ ظلم نہیں ہے، سرمایہ دارانہ عدل یہی ہے کہ غیر سرمایہ دارانہ جو قوت ہے اس کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی تو کوئی غیر سرمایہ دارانہ اس کی نہ جدوجہد ہے نہ اس کی یہ فکر ہے، سوچ ہے کہ وہ یہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت ہے یا نہیں؟ جی، اگر ایک اسلامی جماعت ہے تو اصولاً وہ غیر سرمایہ دارانہ جماعت ہے، دشمن یا اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اس میں وہی مشہور وہ کارٹون تھا جو پیکنگ اس میں چھپا تھا، پیکنگ مجھے یاد نہیں کسی، اس میں کارٹون یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے بالکل، اور ایک بہت ہی موٹا پہلوان جو ہے اسے مستقل مار رہا ہے، جب مار رہا ہے، بہت مار رہا ہے، اور مارنے کے ساتھ ساتھ روتا بھی جاتا ہے، یعنی رو بھی رہا ہے مار رہا ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ جب یہ اٹھے گا تو کتنا مارے گا۔ تو اصلاً تو جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت ہے، لہذا سرمایہ داری کے لیے خطرہ ہے۔ جماعت اسلامی اس چیز سے جو ہے
کبھی بھی یہ مثلا ہمیشہ یہی چیز، آپ کتنا بھی یہ کہتے رہیں کہ جمہوری ہیں ہم اور دستوری ہیں ہم، دشمن ہمیشہ کہتا ہے نہیں یہ اصل میں جمہوری ہرگز نہیں ہے، ان کو ہرگز دینا یہ کیا کر گزریں گے وغیرہ. لہذا دشمن جس وقت وہ اس پہ مطمئن ہو جائے گا، جس وقت وہ اس کے اوپر، اب آپ یہ اس میں دیکھیں نا دوسری مثال آپ ترکی کی لیجیے، ترکی کے اوپر وہ مطمئن ہو گیا. ترکی میں یہ جو ارزبگان کی حکومت ہے اس میں وہ ہو گیا کہ ہاں یہ ہمارا آدمی. ارزبگان نے اپنا قابو کر لیا تو اس کے بعد وہ حرکتیں دکھا رہا ہے، اور اس نے نہ سیریا میں ساتھ دیا اور نہ وہ جیسے کہ یہ آئی ایس کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس نے نماز کا معاملہ کیا. تو وہ کیا اس مسلمان پہ کس طریقے سے بھروسہ کیا جائے گا جب ارزبگان ہاتھ سے نکل گیا تو یہ نکلنے کا کچھ نہ کچھ آرزو رکھتا ہے، وہ نکل پائے یا نہ وہ ایک دوسرے کا. لہٰذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور آپ کو بھی انہی بنیادوں کے اوپر حصہ لینے دیا جائے اور ویسے ہی کسی کو یہ سہولتیں فراہم کی جائیں، اسی طریقے سے نظام نیوٹرل ہو، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک سرمایہ دارانہ جماعت کے طور کے اوپر قبول کر لیے گئے. انتخابات صرف ان ممالک کے اندر ویلیو نیوٹرل ہوتے ہیں جہاں صرف سرمایہ دارانہ جماعتوں میں مقابلہ، اور غیر سرمایہ دارانہ جماعتیں سب ایلیمنیٹ کر دی گئی. غیر سرمایہ دارانہ کوئی جماعت وہاں موجود نہیں، صرف اس وقت لیول پلینگ. ڈاکٹر صاحب یہ جو مثال دے رہے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں غیر سرمایہ دارانہ قوتیں ریاستی عمل سے بالکلیہ خارج کر دی گئی، وہ کوئی غیر سرمایہ دارانہ جماعت یورپ اور امریکہ میں موجود ہی نہیں، وہاں تو سرمایہ دارانہ نہیں. جی مطلب مثلاً کون سی وہاں تو بڑے اصل ٹھیک دیکھیں نا غیر سرمایہ دارانہ یہ اذان ہو رہی ہے اس کو ہو گئی. اچھا نہیں بھی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ غیر سرمایہ دارانہ قوت کون سی ہے، وہ کون سی ہو سکتی ہے جس کا مقصد سرمایہ دارانہ عدل قائم کرنا نہ ہو؟ ہاں کون سی ہے تاریخی طور کے اوپر غیر سرمایہ دارانہ قوت کون سی؟ جو مذہبی قوت ہے بالکل عیسائیت تھی نا، عیسائیت تھی، مذہبی قوت، مذہبی قوت. اس لیے سرمایہ داری مذہب کا یعنی ریلیجن ہی کا دورت ہے، وہ اس نے عیسائیت کو شکست دے گئی تو وہ یعنی برسر اقتدار آئی ہے، نظام اقتدار عیسائیت کا تھا اسے ختم کر کے یورپ میں کوئی بھی سوشل یعنی کرسچین پارٹیاں ہیں وہ سب کی سب ڈیموکریٹک کرسچین ڈیموکریٹک پارٹیاں وغیرہ بن گئی. سرمایہ دارانہ مخالفت غیر مذہبی بنیادوں کے اوپر تو ممکن ہی نہیں. لہذا سرمایہ دارانہ مخالفت کی اگر کوئی بنیاد بنتی ہے
تو وہ صرف مذہب ہے. اور یورپ اور امریکہ میں ایسی کوئی قوت نہیں کہ جو سرمایہ داری کا اس بنیاد کے اوپر مقابلہ کرے. لہذا وہاں کے تمام انتخابات بالکل شفاف اور بالکل لیول پلینگ فیلڈ والے اور سب کچھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ سرمایہ داری کو تو کوئی خطرہ نہیں. اگر لبرلوں کی جگہ سوشل ڈیموکریٹ آ گئے یا سوشل ڈیموکریٹوں کی جگہ اشتراکی آ گئے تو سرمایہ داری نظام تو محفوظ ہے، ان کو کیا، وہ سب کو موقع دے سکتے ہیں. لیکن جہاں غیر سرمایہ دار یعنی مذہبی قوت اقتدار کی چیلنج کری تو ہمیشہ یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے سرمایہ دارانہ نظام کو معطل کر دے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ ترکی کی مثال اگر دیکھی جائے تو اس کے نتیجے میں تو یہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں کہ بھائی ترکی کے اندر بھی تو انہوں نے لے کے اب تمام شرعی چیزوں کو وہ آہستہ وہ کر رہے ہیں اور قوت میں بھی آ گئے ہیں، اور اس کے سامنے فوج بھی بے بس نظر آتی ہے، فوج بھی ذرا کچھ کرتے ہوئے ڈرتی ہے. یہ مثال بالکل درست ہے، یہ مثال بالکل درست ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ترکی کی تاریخ آپ کی تاریخ سے بالکل مختلف ہے. یہ مثال ہے نا. اول تو یہ کہ ترکی میں جو کچھ ہوا وہ کتنا چلتا ہے، ایک تو یہ دیکھنے کی چیز ہے. دوسری چیز یہ کہ اس مثال سے ہمیں یقیناً یہ جمہوری طریقے سے، اگلے پیراگراف میں اس کے اوپر ایک تذکرہ ہے، جمہوری طریقے سے اسلامی عصبیت کو فروغ دینا بالکل ممکن ہے، بشرطے کہ ہمارا یہ نیت ہو، ہے نا، اور ہم جمہوری طریقے کو غلبہ دین کے لیے استعمال کرنا چاہیں. لیکن اگر ہم اسلامی جیسے کہ یہ کہ غلبے کا مطلب ہی لبرل ریاست اور دستوری ریاست کو مستحکم کرنا ہے تو وہ دوسری معاملہ ہے. لہذا ترکی کی مثال سے ہمیں یہ بات بالکل درست ہے کہ ترکی کی مثال سے ہمیں یہ لگا ہوا یہ کہ وہاں کی جو اسلامی جماعت ہے اس کے اندر اسپلٹ ہوئی، اور اس کے جو ماڈرن سیکشن تھے وہ انہوں نے عوام کو کنونس کر لیا کہ ہم دراصل سرمایہ داری کے لیے کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد پھر بہت بڑا ایک دور گزرا جس کے اندر ان کو نیٹوز اسلامسٹ کہا جانے لگا وغیرہ. اور یہ تو پچھلے 2-3-4 سال کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مستحکم کر لیا، اتنی ان کی حکومت کے نتیجے کے اندر ان کے اندر اتنی قوت آ گئی کہ جس کے بعد انہوں نے اب کچھ ایسے اقدام کیے ہیں کہ جو استعمار کو یعنی پسند نہیں یہ ہے. لیکن یہ کام آپ ویسے ابھی پچھلے دنوں پرسوں بیان آیا تھا سراج الحق کا کہ ہم ٹیکس کا نظام ختم کر کے زکوٰۃ کا نظام لے آئیں گے. اب یہ بظاہر تو یہ ایک وہ ہے، مگر بڑی اہم بات ہے یہ بھی کہ ہم ٹیکس کا یہ موجودہ نظام بالکل ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ ہم زکوٰۃ کا نظام لے کر آئیں گے. مگر اس کا ہوم ورک کیا ہے اور کیا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بیوقوفی کی اس لیے حکومت کے دور میں بھی زکوٰۃ اکیلا محصول نہیں تھا. آپ دوسرے 2.5%. اچھا اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام سوشل ویلفیئر بھی پرووائڈ کرنے کو کہتے ہیں، فری ایجوکیشن بھی ہوگی. تو یہ تو محض بیوقوفی ہے. لیکن ہاں جمہوری عمل کا یا انتخابی عمل کا انقلابی استعمال ممکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور ظاہر ہے کوئی بھی آپ طریقہ اختیار کریں تو اس کے اندر کچھ مضمرات ہیں، کچھ اس کے خطرے ہیں، کچھ اس کے فوائد ہیں وغیرہ، اس طریقے سے وہ موجود ہے. انحال آگے چلیں. دوسرے حقائق کی ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انتخابات کا انقلابی عمل انتخابات کا انقلابی استعمال ممکن نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انتخابات کا یہاں تو وہی دلیل آ رہی. جی ایران اور سوڈان کے تجربے نے ثابت کیا کہ اسلامی جذباتیت کو فروغ دے کر جمہوری عمل کے الرغم ایک اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی ہے، اور یہ اسلامی ریاست انتخابی عمل کو ایسے ترتیب دے سکتی ہے کہ کسی غیر اسلامی قوت کا کامیاب ہونا مشکل سے مشکل ہو جائے. اور اگر اوصاف خبیثہ کا سہارا لے کر اخریہ قوتیں انتخابی عمل میں کچھ کامیابی حاصل کر بھی لیں تو ریاستی عمل اس کو عملاً مفلوج و ناکارہ کر دے. اسلامی ریاستیں غیر اسلامی قوتوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کی کوشش کریں، بند کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسلامی ریاستوں میں بھی انتخابی عمل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوتے. مطلب یہاں ایران اور سودان ایران میں کتنے انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر غیر یعنی یا کم جیسے کہ یہ کہ دینی قوتیں جو غالب آئی ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو ریاستی نظام ہے اس کے اندر علماء کا اثر کبھی کم نہیں ہوا.
یہی حالت سودان کی، سودان میں بھی ہمیشہ ہر تیسرے چوتھے، تو کوئی بھی نظام صرف سرمایہ داری کے ساتھ یہ بات طے نہیں ہے، کوئی بھی نظام اپنے دشمن کو قانونی طریقے سے اپنے آپ کو شکست دینے کی کیسے اجازت دے سکتا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام اپنے آپ کو حق نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے حق یہ نہیں، یہ بات حق نہیں ہے کہ انسان خدا ہے، یہ بات حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہو، نہیں، دوسرے کو لیول پلینگ فیلڈ کا یا انتخابی عمل کا غیر جانبدارانہ ہونا نظام زندگی کے تصور کو رد کرنا ہے، اور کہنا ہے کہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں، یہ تو انتخابی عمل جو ہے، یا جیسے کہ یہ تو ایک محض ایک ٹیکنیک ہے، لہذا نہ سرمایہ دارانہ نظام نے لیول پلینگ فیلڈ میسر آتا ہے اور انتخابی عمل جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، نہ اسلامی نظام کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اسلام کا اپنا تصور عدل ہے اور سرمایہ داری کا اپنا تصور عدل ہے۔ سر سودان کی تو جیسے سودان کی ایگزامپل کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ایران کی اگر ہم سارا سسٹم دیکھتے ہیں، جب سے انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، انتخابات کا سلسلہ شروع ہوا ہے جب سے ایران کے اندر انقلاب کے بعد سے لے کے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انتخابات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، انتخابات کا پیریڈ ان کا بڑھتا جا رہا ہے، تو علماء کا کردار تو مطلب بڑا نہیں ہے لیکن وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں نا مطلب خمینی کے ٹائم پہ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہمیں کوئی بھی نہیں ملتا، لیکن ابھی بڑھتا جا رہا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم جس طرح کی ڈیموکریٹک پروسیس میں انوالو ہوتے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی مجھے الیکشن لڑنے کے لیے لوگوں کو کچھ آسرے دینے ہیں، کچھ باتیں کرنی ہیں، تو خود بخود ایک کیپٹلسٹک، جس طرح ایران کے بھی بظاہر تو انقلاب ہے لیکن جو اندر کی لائف ہے وہ تو ایک کیپٹلسٹک لائف ہے۔ 2000 یونٹ پر فیملی وہاں پر مطلب پر ہاؤس استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو مطلب یہ پھر وہ ساری ادھر ویسی لائف ہو جاتی ہے، امریکہ جیسی لائف ہو جاتی ہے یا برطانیہ جیسی لائف ہو جاتی ہے۔ مطلب کوشچن یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہمیں ڈیموکریسی کے پروسیس میں انوالو ہونا ہی ہے، اس کو ایک انقلابی ٹیکنیک انسٹرومنٹ سمجھ کے بھی استعمال ہونا ہے، تو پھر وہ ہمیں کسی نہ کسی فارم میں تو وہ پھر اسی لائف پیٹرن کی طرف لے کے جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ دیکھیں اس میں جو کچھ آپ نے فرمایا نا اس میں بہت سچ بھی ہے، یعنی یہ تمام اسٹریٹجک فیصلے ہیں، کوئی بھی قدم جب آپ اٹھاتے ہیں تو وہ 100% فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ہر کوئی بھی قدم آپ اٹھائیں گے اس دنیا میں اس میں کچھ فوائد ہوں گے اور کچھ نقصانات ہوں گے۔ اچھا اسیسمنٹ بھی مختلف ہے۔ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ ایران میں سیکولر قوتیں معاشرتی سطح کے اوپر قوت حاصل کر رہی ہیں، یہ بالکل صحیح بات ہے، اور ایران کی جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ جو ہے وہ ان معیارات کے اوپر بالکل پوری نہیں اترتی کہ جن کو ہم اسلامی یعنی تصور وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ریاست ایک دوسری چیز ہے اور معاشرت ایک دوسری چیز۔ بالکل جس طریقے سے حلقہ 234 میں MQM سے کم وابستگی رکھنے والے لوگ بہت زیادہ کافی موجود ہیں، لیکن اقتدار MQM کا ایسا ہے کہ وہ ان کو تابع داری پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ یہی بات ایران کے اندر بھی ہے کہ لوگ اپنی ذاتی زندگی میں اور معاشرتی سطح کے اوپر ان پیمانوں کو نہیں اختیار کرتے کہ جو مذہبی قیادت چاہتی ہے، لیکن ریاستی نظام ایسا موجود ہے کہ جس کے اندر ان کے پاس قوت نہیں آتی۔ اور اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو آپ فرمانے یہ بھی بالکل درست ہو کہ دھیرے دھیرے یہ کمزوری بڑھتی چلی جائے، لیکن اس کی اکیلی ایک وجہ تھوڑی ہے یہ کہ وہ جمہوری عمل میں حصہ لے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ان کی استعمار کے مخالف پالیسی ہے، اس کے بعد ان کی جو روحانیت میں کمی ہے، پھر اس کے بعد شیعیت کی بنیادی کمزوری ہے کہ وہ وہی بغض معاویہ کے اوپر وہ پورا زور دیتی ہے۔ روحانیت کا فروغ شیعہ اس میں بہت مشکل ہے، تو بہت سے فیکٹرز ہیں یہ ہے، لیکن جو ہمارا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسٹریٹجکلی نہیں سوچتے، ہم سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، تو ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے اور کچھ نہ کچھ غلط ہے، اور لیڈرشپ کا یہی رول ہے کہ وہ یعنی فلیکسیبلٹی رکھے ایسی کہ وہ کچھ نہ کچھ وہ معاملہ آگے بڑھتا رہے، چلتا رہے، کرتا رہے وغیرہ۔ لیکن یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں جنت ہوتی تو کبھی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی اسلامی یعنی ایبسولوٹ صرف 1 سال قائم رہے،
7 سال جہاد فرمائیں گے، 1 سال جو ہے وہ اسلام ہے، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے تو دور میں، حضرت عیسیٰ آپ کے جانشین ہوں گے، ان کے دور میں شروع ہی سے خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو جنت تو صرف جنت ہی میں ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں بالکل ویسی ہی ہوں جیسی انہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطلب تو یہ تو صرف جنت میں ہوگا، اور واقعی وہاں ایسے ہی ہوگا کہ جیسا ہونا ہے۔ دنیا میں تو کبھی بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتے، اکیلا جو ایبسولوٹ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعی چیزیں بالکل ویسے ہی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو تاریخ سے ماورا دور ہے۔ جو کچھ بھی سرکار نے فرمایا اور جو کچھ بھی آپ نے کیا وہ ہر زمانے کے لیے ہمیشہ کے ہمیشہ، وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ آخری نبی آخر الزمان ہے نا، نبوت کا دور تو کبھی بھی نہیں آئے گا۔ لہذا یہاں تو یہی لپا ڈبی اٹکل بچوں کچھ نہ کچھ چلانا ہے، اور اسی لیے آپ سے جب معاملہ کیا جائے گا ذاتی طور پر تو اسی بنیادی ہوئی تم نے کوشش کتنی کی، حاصل کیا ہوا اور کیا نتیجہ نکلا، یہ تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ لہذا ہم اس دنیا میں جنت بنانے کے لیے تھوڑی جدوجہد کرتے ہیں، ہم تو جنت میں جانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور کوئی ہمارا یوٹوپیا نہیں ہے، کوئی یوٹوپیا نہیں ہے۔ ہم کسی حالت میں بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں، بلکہ ہم تو صرف یہ حضور کی شفاعت کی توقع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی، اور جیسے کہیے کہ ایکچوئل جنت جو بنائی ہے اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو اسلامی جدوجہد کو غیر اسلامی جدوجہد ہے، باقی سب کے سب دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دنیا میں جنت تو بن ہی نہیں سکتی۔ یہ تو وٹگنسٹائن نے کہہ دیا، لوڈوگ وٹگنسٹائن بڑا بھاری تحریر، تو اس نے کہا، اس کا باقاعدہ قول ہے کہ اس نے کہا اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ دنیا میں نہیں، اگر کوئی سچائی ہے تو دنیا کے باہر ہے، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں تو دنیا تو ہوتا ہے، چلتا ہے، دنیا ہے۔ آگے لہذا انتخابات کے شفاف اور منصفانہ ہونے کا مطالبہ محض نادانی اور بے وقوفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ سرمایہ داری ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس کا ایک مخصوص تصور عدل ہے جو اسلامی عدل کی ضد ہے۔ اگر اس سرمایہ دارانہ عدل قائم ہو گیا تو غلبہ دین کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا اور تحفظ دین کی تحریکات کا وجود کی سخت خطرے سے دوچار ہوگا۔ تو مطلب یہاں ہماری جو بنیادی غلط یہ کہ سرمایہ دارانہ تصور عدل اور ہمارے تصور عدل میں جو فرق ہے اس کو ہم نہیں پہچانتے، اسی لیے ہم مستقل سرمایہ دارانہ عدل کے لیے جستجو کرتے ہیں، اور سرمایہ دارانہ عدل وہی ہے مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری اور ایکول رائٹس، پروویژن آف ایکول رائٹس، ہیومن رائٹس، ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر ظاہر ہے کہ اسلام کو کوئی تعلق نہیں، مارجنل پروڈکٹیوٹی کو تصور قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، نہ حقوق انسانی کا ملتا ہے۔ لہذا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری اور ہیومن رائٹس ہیں یہ ویلیو نیوٹرل ہیں، اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے زیادہ آپ اس میں کامیاب ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ناممکن ہوتا چلا جائے گا کہ اسلامی غلبہ قائم۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے لیے بھی ایک المیہ نہیں ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ ایک مکمل نظام حیات ہے اور یہ مخصوص عدل ہے اور اسلام کے عدل کی ضد ہے، تو ڈاکٹر صاحب جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو جو لوگ اس گفتگو کو سمجھ جاتے ہیں وہ پھر اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں جو یعنی مجاہدین ٹائپ کے لوگ کے، جو پھر بولتے ہیں کہ بھائی جمہوریت لعنت اور جو جمہوری ہے وہ کافر، اور جن کو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جماعت اسلامی والے یا اس ٹائپ کے لوگ، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ الگ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اسلام ہی کی ایک شکل ہے اور اس میں یہ نیوٹرلزم ہے، یہ ہے وہ اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھ کے دیتے۔ خیر میں اتنا قصور ہمارا بھی ہم صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پاتے اور ہمارے ان تک رسائی نہیں ہے، ورنہ میرے خیال میں یہ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھائی جا نہ سکے، اس لیے کہ دیکھنا اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ مغرب کی تاریخ کو معتبر سمجھتے ہیں اور اسلام کی تاریخ کو غیر معتبر سمجھتے ہیں۔ نہیں، اسلامی تاریخ میں ان دونوں چیزوں کا کیا ہے؟ اگر ہمارا فلسفہ اور ہماری یعنی قدیم جو ہمارے اسکالرز ہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں، ان میں سے مدرس تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، اور
مجاہدین کا معاملہ جو ہے تو مجاہدین کا معاملہ یہ ہے کہ مجاہدین جو جدوجہد کر رہے ہیں اس کو وہ معاشرتی سطح کے اوپر ایمبیڈ نہیں. اسی معاملے میں ابھی فارن افیئرز ایک وہ آیا ہے. فارن افیئرز ایک بڑا مشہور رسالہ ہے امریکہ کا, نکلتا ہے ان کی فارم. اس نے آئی ایس کی اسلامک اسٹیٹ کی اسٹریٹجی القاعدہ سے کمپیئر کی ہے. کوئی امریکی اس میں وہ اس نتیجے پہنچا ہے کہ آئی ایس جو ہے وہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. وہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں. وہ بڑا پڑھنے کے قابل مضمون ہے. وہ فارن افیئرس کا جو لیٹسٹ ایشو ہے نا اس کو دیکھ کے وہی مضمون اگر آپ نکال رہے ہیں تو میں نکالوں گا انٹرنیٹ پر. تو کمپریہنسو یعنی بحیثیت مجموعی جو جدوجہد ہے اس کا تصور جن مجاہدین کی ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کے پاس موجود نہیں ہے, بلکہ وہ بھی اسی طریقے جس طریقے سے ہم ایمان لے آئے ہیں جمہوریت سے, مجاہدین قتال پہ ایمان لے آئے ہیں. وہ ایک ٹیکنیک نہیں رہ گئی بلکہ وہی تو مطلب ایمان کیوں لے آتے ہو بھائی؟ ایمان تو صرف خدا اور رسول اور آخرت پہ لانا چاہیے. خداری یہ بات واضح کر دی اور کسی چیز پہ ایمان لانے کے خدا اور رسالت اور آخرت کے اوپر ایمان لے آؤ, مسلمان ہو جاؤ گے. باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ ذریعہ ہیں آخرت میں حصول خروجی کے حصول کے. جی یہ پیراگراف پڑھیں یہ اس کے آگے. اچھا آگے ہم ایک اسلامی کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 16 سے یہ کیا ٹائم ہے؟ 9:01 ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے 9:30 تک. ہم ایک اسلامی انقلابی قوت ہے اور انتخابی عمل کا استعمال ہمارے لیے ناگزیر ہے, کیونکہ سیاسی جماعتوں, ٹریڈ یونینوں اور حربی ٹیکنالوجی کی طرح انتخابات بھی ایک سرمایہ دارانہ ہتھیار ہے جو سرمایہ داری کے انہدام کے لیے ناگزیر ہے. اور انتخابی عمل جس کا استعمال سرمایہ داری کے انہدام کے لیے ناگزیر ہے. اس کا استعمال اور انتخابی عمل کا اس نوعیت کا استعمال شرعاً جائز ہے. جی یہ چوتھا نقطہ تھا. ہاں مطلب اس پہ کوئی گفتگو یہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ ہم انتخابی عمل سے لا تعلق ہو سکتے ہیں نادانش مندی ہے. اس طریقے سے آپ ملٹری ٹیکنالوجی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی دوسری استعمال یعنی ایجاد کر لیں. اسی طریقے سے آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انتخابات کو تصور کریں کہ وہ نہیں ہو رہے. نہیں مگر ڈاکٹر صاحب ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ یہ جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے یعنی اس پہ یہ غلط ہے. بالکل غلط ہے, ظاہر ہے. اس لیے کہ جتنی بھی سرکار کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہے کہ درختوں کو نہ کاٹو, جو غیر مہذب ہے اس کے اوپر حملہ نہ کرو, وہ تمام حضرت وغیرہ کے تمام معاملہ. اس سے جو یہ ماس مرڈرس ہوتے ہیں یہ سب بالکل غیر بالکل نہیں. جب ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو ہم ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو شرع کی جو حدود ہیں ان کے پابند ہو. کیوں نہیں؟ کون کہتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ ویلیو نیوٹرل؟ بالکل ویلیو نیوٹرل ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب وہ جو ہم مجبور ہیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے. اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کریں تو غلبہ دین کی جدوجہد نہیں کر سکتے. ہمیں قوت حاصل ہو جائے گی تو ہم دنیا کی تمام ٹیکنالوجی کو ختم کر دیں گے. پہلے آپ قوت حاصل کرو. منشور دینے میں کیا سوال ہے, آپ دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آگے پیچھے کریں گے. آگے پانچواں اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں بات کو ہم دوبارہ کہیں گے کہ جو آپ نے کہا کہ جمہوریت الیکشن میں حصہ لینا شرعاً جائز ہے بالکل جی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ دین پسند ہوگا اور وہ دینی طبقے کے اندر ایک بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ اس چیز پہ بالکل ایمان ہی لے آیا ہے کہ اب الیکشن میں حصہ لینا کفر ہے بالکل, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا. نہیں ہاں مطلب یہ کہ لیکن یہ کہ دیکھیں نا اول چیز یہ کہ یعنی جمہور علماء نے تو ہمیشہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ انتخابی عمل میں حصہ لینا جائز ہے, فرض نہیں ہے. اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ انتخاب جو ہے وہ بیعت کی جگہ ہے یا ووٹ, یہ سب غلط بات, لیکن جائز ہے. جائز ہے. اب اچھا جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں وہ محض ریٹورکلی یہ بات کہتے ہیں, اس کے متبادل کیا چیز ہے
یعنی اگر فرض کیجیے ہم انتخابات میں حصہ نہ لیں تو قوت کے سرمایدانہ قوت کے نظام کو متزلزل کرنے کی عوامی کوشش اگر کوئی دوسری ہو، مثلا کچھ علاقوں جہاں ممکن ہے ہمارے لیے کہ قوت کے اوپر ہم اسلامی غلبہ قائم کر سکیں بغیر انتخابات کے، وہاں ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہاں یہاں انتخابی عمل یا تو نہ ہو یا اس طریقے سے ہو کہ وہ اس کا نتیجہ لازماً صرف اسلامی اقتدار کا غلبہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کراچی میں ممکن نہیں ہے، نہ لاہور ممکن ہے، نہ پنڈی ممکن، نہ آپ انتخابات کو روک سکتے، نہ آپ انتخابات یعنی تصور کر سکتے کہ ہو ہی نہیں رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی علماء جو یہ کہتے ہیں کہ انتخابی عمل میں حصہ لینا بالکل کفر ہے، وہ اس ریاست کے ساتھ تو ہر قسم کا دوسرا معاملہ کرتے ہیں، ٹیکس بھی وہ دیتے ہیں، اس کی اصولوں کی پابندی بھی تمام کرتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ تنظیم اسلامی، اب تنظیم اسلامی سب سے زیادہ یہ بات کہتی ہے، لیکن جب ہی اس نے بھاولپور میں جلسہ دیا تو اس نے تمام پولیس سے اور تمام حضرات سے جب وہاں تمام تحفظ وغیرہ ریاست کا اس کو مل گیا تو یہ ریاست سے یہ صاحب وہ انتخابات ہے، یہ تو محض کہنے کی بات ہے، کوئی انتخابات نیوٹرل نہیں ہے بالکل، بلکہ آپ تو یہ سمجھوتا کر رہے ہیں کہ ہاں لبرلوں کا یا قوم پرستوں کا یا اشتراکیوں کا اقتدار رہے گا اور آپ اسے کوئی چیلنج نہیں کریں۔ ویسے ڈاکٹر صاحب اس میں یہ علماء کو فتویٰ دینا چاہیے کہ جو تمام جماعتیں علیحدہ علیحدہ اور ایک دوسرے کے مخالف اسلامی جماعتیں لڑتی ہیں، یہ حرام ہے شرعاً یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں نا، اصولاً تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی سرمایہ دارانہ جماعت کو ووٹ دے، ہے نا؟ تو مثلا ہمیں جب الیکشن لڑنا چاہیے تو ہمیں یہ بات کہہ دینا چاہیے کہ جناب یہ جتنی بھی غیر اسلامی جماعتیں ہیں سب کی سب اسلام دشمن جماعتیں ہیں، اور ان کو ان جماعتوں کو ووٹ دینا جو ہے یہ حرام ہے۔ یہ تو ہمیں کیا، اچھا 1970 میں ہم نے کہا تھا، ارے بھائی 1970 کے جو انتخابات اس میں ہم نے ہمارا پورا پلیٹ فارم یہ تھا کہ اس طرح کی کفر ہے۔ اچھا 1977 میں جب ہمیں سب سے بڑی کامیابی ہوئی تو اسی بنیاد کے اوپر ہوئی کہ ہم نے جمہوری تحریک کو تحریک نظام مصطفیٰ کر دیا تھا، یہاں تک کہ ایم پی بھی اس بات کے قائل ہو گئی تھی تحریک نظام۔ ہم نے یہی تو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا کے جمہوری عمل کو اپنا قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا آج بھی اگر فرض کیجئے ہم اس 2043 کے انتخابات میں یہ بات کھل کے کہتے کہ یہ ایم کیو ایم اور تحریک انصاف اور مسلم لیگ، یہ تمام جتنی جماعتیں یہ سب اسلام دشمن جماعتیں ہیں، ہمارا یہ ایجنڈا ہوتی ہے اسلام دشمن جماعتیں، اور اسلام دشمن جماعتوں کو ووٹ دینا جیسے کہ یہ کہ وہ حرام ہے، اسلامی عصبیت کو فروغ ہوتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ کچھ زیادہ ووٹ ملتے ہیں کم ووٹ ملتے ہیں، لیکن اسلامی تفکر تو قائم رہتا۔ اب تو ہم نے وہ سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا لے کیا تو اسلام کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا اس پورے انتخاب میں، اسلام کا تو کوئی تذکرہ نہیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا سراج الحق بھائی کی اور یہ نعیم الرحمان صاحب کی تقریروں کی کانٹینٹ انالیسس کی تو 3.5% یعنی وہ وہاں ریفرنس ہے اسلام کا۔ پانچواں سرمایہ دارانہ انتخابی عمل کا انقلابی استعمال اس بات پر منحصر ہے کہ وہ بتدریج اسلامی ریاست کے تابع ہوتا چلا جائے، یعنی اسلامی نظام اقتدار صرف ملکی سطح پر قائم نہ ہو کہ بلکہ قائم نہیں ہوتا، یعنی اسلامی نظام اقتدار صرف ملکی سطح پر قائم نہیں ہوتا، محلے اور بازار کی سطح پر بھی قائم ہوتا ہے۔ یعنی صرف ملکی سطح پر قائم نہیں ہوتا اسلامی نظام، بلکہ محلے اور بازار کی سطح پر بھی قائم ہوتا ہے، کیونکہ فاشسٹ ایک ایسی سرمایہ دارانہ انقلابی قوت ہے جو جذبہ حسد اور شہوت کو جذبہ حسد یعنی غضب کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں اور انہوں نے کئی مرتبہ جرمنی میں، اٹلی، اسپین، چین اور ارجنٹینا اور پاکستان میں یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ ہر جگہ وہ محلہ اور بازار کی سطح پر ایسا نظام اقتدار قائم کرتے ہیں جو ایک طرف عوام کو ان کی اطاعت پر مجبور بھی کرتا ہے اور راضی بھی کرتا ہے، دوسری طرف یہ جماعتی نظام اقتدار مقامی اور مرکزی لبرل نظام اقتدار میں دخول کر کے اس کو تابع اور محفوظ کر دیتا ہے۔ انتخابی کامیابیاں بنیادی طور پر اسی فاشسٹ نظاماتی جبر کی کارفرمائی پر منحصر ہوتی ہے۔ لبرل قوانین دستوری ریاستی جبر کے منصفانہ استعمال کے ذریعے ہی فاشسٹ نظام اقتدار کو عموماً شکست دینے میں کامیاب ہوتی ہے۔
لبرل قوتیں دستوری ریاستی جبر کے منصفانہ استعمال کے ذریعے ہی فاشسٹ نظام اقتدار کو عموماً شکست دینے کے میں کامیاب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا یہ تو ہاں یہ تو یہی تو انہوں نے پڑھا قوانین بنا سر. مگر ڈاکٹر اس میں تو پھر ہم وہی ہم نے جو ڈبیٹ کر رہے ہیں تو اس میں تو پھر یہی بات آتی ہے کہ چونکہ لبرل اور فاشسٹ دونوں سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ہی کام کرتے ہیں, اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو اگر آگے پیچھے کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بالکل یہی بات ہے, اور اسی لیے عموماً لبرل اور فاشسٹوں میں تعاون رہتا ہے. بہت ہی ایکسیپشنل کیسز میں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں, اور عموماً جب وہ مد مقابل آتے ہیں تو ریاستوں کا تصادم ہوتا ہے. ریاست کے اندر لبرل اور فاشسٹوں میں عموماً تعاون ہی رہتا ہے. نہیں مگر ڈاکٹر صاحب اس کے نتیجے میں ہم یہ تو سبق حاصل نہیں کر سکتے نا کہ جس طرح لبرل قوتیں دستوری ریاستی جبر کے منصفانہ استعمال کے ذریعے فاشسٹ نظام اقتدار کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے, اسی طرح اسلامی بھی کامیاب ہو جائیں گے. نہیں, ہمیں جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ پتہ نہیں اس میں کہیں یا نہیں, میں نہیں جانتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارا اپنا ریاستی نظام قائم نہیں ہوگا, ریاستی نظام کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو ریاستی نظام ہمارا قائم ہو بیس میں, جیسے کہ معاشرے محلے و بازار کی سطح. دوسرے ہمارا ریاستی نظام قائم ہو ریاست کے اندر. ریاست کے اندر جن لوگوں کو ہم کلیدی مقامات کے اوپر پلیس کریں وہ ہماری اپنی جو جیسے کہیے کہ زیر زمین یا معاشرتی سطح کے اوپر ہماری جو قیادت ہے وہ اس کے تابع ہے. یہ دو کام جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک ہم فاشسٹوں سے مقابلہ نہیں کریں گے. یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں. صحیح. یہ بات وہ کہ حرص و ہوس اور شہوت کو فروغ دینا بھی کافی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. مطلب یہ آخر کار 243 میں تحریک انصاف کو ہم سے دگنے سے بھی زیادہ ووٹ ملے, اور ایم کیو ایم بھی خوب جانتی ہے کہ اگر انتخابی عمل اس کے ادارتی جبر سے نکل گیا اور سرمایہ دارانہ عادلانہ انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف ہی کراچی میں اس کی اثر حریف کے طور پر ابھرے گی. فاشسٹ قوتوں نے یعنی جو بات یہاں کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم یہ بات جانتی ہے کہ سرمایہ دارانہ عدل کا یہ تقاضا کہ تمام سرمایہ دارانہ جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کیا جائے اس کے حق میں نہیں جاتی. لہذا وہ اپنی ریاست اندرون ریاست قائم کر کے انتخابی عمل کو غیر عادلانہ سرمایہ دارانہ غیر عادلانہ بنانا چاہتی ہے. کیونکہ اگر سرمایہ دارانہ عدل قائم ہو گیا تو جو انتخابات ہوں گے اس میں اس کا حریف یعنی لبرل جو ہے وہ آج کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو جائے گا. یہ کہنا کہ سرمایہ دار کے جو حرص اور ہوس کے مغلوب ہیں زیادہ ہیں, یا وہ کہ جو حسد اور عداوت کے مغلوب وہ زیادہ ہیں, یہ تو ایک ایمپیریکل بات ہے. دونوں صورتیں یعنی ہو سکتی ہیں. لیکن ریاستی نظام کو اپنے تابع کر کے اور ایک ریاست بدین ریاست بنا کر اس نے تحریک انصاف کے لیے یا ان سرمایہ دارانہ قوتوں کے لیے کہ جو اس کی مخالف ہیں غالب آنے کے راہ مسدود کر دی. لہذا وہ سرمایہ دارانہ عدل کے قیام کی جدوجہد نہیں ہے, وہ سرمایہ دارانہ عدل کے قیام سے خائف ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ سرمایہ دارانہ عدل قائم ہو. اس سے اس کے حریف جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں. فاشسٹ قوتوں نے ہمیں شکست اس لیے دی کہ ہماری کوئی ثقافتی پالیسی نہیں. ہم یہ بالکل نہیں جانتے کہ اردو بولنے والی کمیونٹی کی اسلامی عصبیت پر پہلے قومی اور پھر لسانی عصبیت کیسے غالب کریں. کیسے غالب آئی. ہم اردو بولنے والے عام افراد کی نفسانی کیفیات اور ان کے معاشروں کی عمرانی خصوصیات سے بالکل ناواقف ہیں. ہمارا سب سے اہم کراچی کا تحقیقی ادارہ اسلامی ریسرچ اکیڈمی حلقہ 243 سے متصل ہے اور راشد نسیم اسی ادارے کے کارکن ہیں, لیکن IRA نے مقامی ثقافتی اور عبرانی تحقیق پر کوئی توجہ نہیں دی. اسی مجرمانہ غفلت کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو عام بات ہے. ہم نے جس سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈے پر انتخاب لڑا وہ ہمارا نہیں, تحریک انصاف کا ایجنڈا تھا. اس کے ذریعے اسلامی جذباتیت کو فروغ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ غضب کی جگہ شہوت کو فروغ دینے والا ایجنڈا تھا. ہم نے وہ کہا جو ہم سمجھتے تھے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں.
لیکن لوگوں نے ہماری ایک نہ سنی، اور المیہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہی بکواس کیے جا رہے ہیں۔ دیکھو نا، آپ نے تمام باتیں کہیں یہ ہم پول بنا دیں گے اور کسی نے نہیں یہ کہنا کہ سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا کے اوپر آپ ماس موبلائزیشن کر سکتے ہیں۔ سوشل ڈیموکریسی تو ایک ناکارہ دنیا میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں تو اب سب ہر جگہ لبرل ایجنڈا اپنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کیسے؟ پاکستان میں تو پیپلز پارٹی تک یہ نہیں کہتی اب سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا لے لیتے، اور ہم ڈاکٹر صاحب ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی ترقی ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ پل بنے، چاہتے ہوں نہیں، لوگ اس سے انکار نہیں کرتے۔ لوگوں کے اندر سرمایہ دارانہ روحانیت اس حد تک فروغ آ گئی، وہ چاہتے ہیں کہ میں ذاتی طور کے اوپر زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں۔ یہ ہمیشہ مقدم رہتا ہے کسی بھی عمومی ترقی، اور آپ انفرادی طور کے اوپر جو ہے وہ سرمایہ سے مستفید ہونا زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ چیز غالب ہوتی ہے، اسی وجہ سے لبرلزم جو ہے وہ ڈومیننٹ نظریہ ہے آج کا، انڈیویجول۔ اور ابھی آپ یہ دیکھیے نا کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں یورپ کے اندر بھی، مثلا یہ کیمرن کی جو فتح ہے، یا ابھی آپ دیکھیے ریپبلکن پارٹی جو بڑھ رہی ہے امریکہ کے اندر، اس کی وجہ یہی ہے کہ سوشل ڈیموکریٹک کا ایجنڈا تو ختم ہو گیا، کیونکہ سرمایہ داری نے طبقات تو ختم کر دی، طبقات تو ہے ہی نہیں۔ یہ مینجمنٹ کا جب ہم پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ طبقات کیسے ختم ہو گئے، اور کیسے ہر مزدور اپنے آپ کو منیجر، اور ہر منیجر اپنے آپ کو مزدور سمجھنے لگا ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا تو 20ویں صدی کے نصف ہاتھ کا ایجنڈا بھی، یعنی 1980 سے پہلے کی بات ہے، اور ہم تو 1880 سے پہلے کی بات، مارکس کے دور کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی میں نے ابھی انہوں نے مجھے دیے تھے وہ سراج الحق کی وہ تقاریر جو انہوں نے اس میں کی تھی، یہ اجتماع عام کے اندر، تو بات لگا ہے کہ بالکل ایک مارکسسٹ بول رہا ہے کہ میں مزدور کا بیٹا ہوں، اور بھٹو جو تھا وہ جاگیردار کا بیٹا تھا، تو مزدور کا بیٹا ہی مزدور کو کلیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کلیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا بالکل مارکسسٹ ہے۔ اسلامی کا امیر ہو گئے، مارکسسٹ ہو گئے سب۔ مطلب وہ تو یہ تھے غریبوں میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، قیادت ہماری غریبوں میں بیٹھنے والی قیادت ہے۔ ختم ہو گیا، اب کیا ٹائم ہے؟ ڈاکٹر 20 ہو گئے، بس ٹھیک ہے، اب اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگلی مرتبہ مینجمنٹ کا آپ کی ذمہ داری بھائی ہے، مینجمنٹ کا ان کو دے دو، ٹھیک ہے ڈاکٹر، وہ اس کے بعد وہ کریں گے، اب نماز پڑھیں اور ختم کریں۔ اچھا دوسری چیز یہ کہ پھر یہ اور وہ بھی ان کو بھیج دیں، خالد بھائی کو بھیج دیں۔ ہاں خالد بھائی کو بھیج دیں۔ ہم آج ہی آیا تھا، میں آج ہی آیا کیا کر رہے ہیں؟ اب اپنا ای میل ایڈریس مجھے دو گے، ای میل ایڈریس ہے آپ کے پاس ہوگا سر ایڈریس، جیسے آپ نے پہلے کیا دے دو۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ میرے پاس ای میل کر دیں، مجھے اپنا ایس ایم ایس کر دیں، ٹھیک ہے، میرے پاس لائیو نہیں کر دیجیے گا تاکہ وہ اس میں جو غلطیاں ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ ایسا میں مجھے کمپوز دیا بھی کر دیں ہے میرا وہ ہوتا ہے تھوڑا سا نوانی کمرے کا مجھے یاد ہونے بھی کرا ٹھیک ہے، بالکل آپ کل ہی کر دینا، بچے کے بھی کام ہوتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کروں گا ہاسپٹل ایم فل۔ جی ڈاکٹر سینڈ کر دیں۔ ٹھیک